بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے سحر تفریق کے بارے میں۔ سحر کا معنی جادو، تفریق کا معنی علیحدہ علیحدہ کرنا۔ یہ بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، دو کاروباری حضرات کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آج بیان کروں گا سحر تفریق، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا جادو، اس کی علامات اور اس کا علاج۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 کے اندر فرماتے ہیں، پھر لوگ ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے۔ میاں بیوی کا معاملہ شیاطین کے لیے بہت زیادہ پسندیدہ ہے کہ ان کے درمیان تفریق کو ڈالا جائے، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ اپنا تخت پانی کے اوپر لگاتا ہے، تو پھر جو اس کے نمائندے ہوتے ہیں پھر اس کو وہ بھیج دیتا ہے زمین کے اوپر فساد برپا کرنے کے لیے۔ جب یہ اپنا اپنا کام کر کے واپس پلٹتے ہیں تو پھر یہ اپنے سردار سے کہتے ہیں، ایک کہتا ہے جی میں نے زنا کروا دیا، دوسرا کہتا ہے جی میں نے چوری کروا دی، کوئی کہتا ہے جی میں نے قتل کروا دیا۔ اس طرح اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ رپورٹ پیش کرتا ہے کہ جی میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی۔ اس بات کے اوپر وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے سر کا تاج اتار کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے کہ تو نے صحیح کام کیا ہے، اصل کام کرنے والا یہ ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان معاملہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہینڈل بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، آپ اس کو اپنے چار دیواری میں کور کر لیں۔ یہ میاں بیوی کے لیے پوائنٹ بتا رہا ہوں، اس اپنے معاملات کو چار دیواری کے اندر کور کر لیں تاکہ آپ کی بات کسی باہر تک نہ پہنچے، گھر کے کسی فرد تک نہ پہنچے۔ پھر دوسرے نمبر کے اوپر کسی کی سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بہن کے پاس کوئی بہن ملنے کے لیے آ جاتی ہے یا وہ بہن کسی کے ہاں چلی جاتی ہے، تو اگر وہ کچھ بیان کرتی ہے کہ جی میرا خامند ایسے تو میرا خامند ایسے، اس کی باتوں کو وہیں پر چھوڑ دیں، آپ اپنے گھر کی طرف توجہ دیں، کیونکہ آپ کا معاملہ جتنا مضبوط ہے نا اتنا ہی نازک بھی ہے۔ تو جو بھی معاملات ہیں اس کو پیار سے محبت سے ہینڈل کریں۔ اور میں علامات بتانے سے پہلے ایک دو حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم زندگی کے کسی بھی پہلو کے اندر جا کر یہ نہ سوچیں کہ جی ہمارے اوپر جادو ہو گیا، ہمارے اوپر یہ ہو گیا، ہمارے اوپر کسی نے جادو کروا دیا۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو نہیں ہوتا، لیکن ہماری اپنی زبانوں کے وہ اثرات ہوتے ہیں جو گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، جو گھروں کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات انہوں نے اس وقت فرمائی تھی جب ان کی شادی کو 25 سال ہو گئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ امام صاحب میں آپ کے گھر میں اجنبی ہوں، مجھے نہیں پتہ آپ کی خوشی کیا ہے، کس بات پر آپ کو غصہ چڑھتا ہے، کس بات پر آپ ناراض ہوتے ہیں، تو مجھے آگاہ کر دیں، مجھے بیان کر دیں تاکہ میں کوشش کروں میں وہ کام نہ کروں، وہ الفاظ ادا نہ کروں جس میں آپ کی ناراضگی ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں 25 سال میری شادی کو ہو گئے اور ہمارے درمیان کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ اچھا اگر ہو جاتی ہے تو اس کا بھی واقعہ حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ تھے، ان کے دور کے اندر ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، آ کر دستخط دیتا ہے اور اندر سے کچھ آوازیں سنتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ان کے گھر میں تو خود لڑائی ہو گئی ہے، لڑائی چل رہی ہے اور میں اپنا مسئلہ امیر المومنین کے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو وہ واپس چل پڑتا ہے۔ تو اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پاس آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں اور سائل کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا مسئلہ تمہارا؟
تو وہ پھر وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین میں تو اپنا مسئلہ آپ کے پاس لے کر آیا تھا، تو آپ کے گھر میں تو خود یہ مسئلہ ہے۔ تو پھر آپ نے اس کو پیار سے سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچوں کی پرورش کرنے والی، یہ میرے گھر کا کھانا پکانے والی، یہ ہمارے کپڑے دھونے والی، تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کے لیے پیار سے محبت سے اس کو کلیئر کیا جائے، جادو 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 نہ ڈالا جائے۔ اچھا جی، اب میں آتا ہوں اس کی علامات کے متعلق۔ جادو کی اس کی علامات یہ ہیں کہ محبت کا نفرت میں بدل جانا، دونوں کے درمیان شک و شبہ پیدا ہو جانا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو جائے، بیوی خامند کو بد شکل اور خامند بیوی کو بدصورت محسوس کرے، پھر اسی طرح خامند گھر سے باہر ہو تو اس کو سکون محسوس ہو، جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہو تو اس کو گھٹن محسوس ہو۔ یہ چند علامات ہیں میاں بیوی کے درمیان۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اگر یہ معاملہ دونوں کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو دونوں افراد میاں بیوی بیری کے پتوں سے 7 دن لگاتار نہائیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ 15 سے 20 پتے لے لیں، 4 سے 5 کلو پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح پکا لیں، جب پانی پک جائے تو پھر اس پانی سے وہ دونوں میاں بیوی نہائیں۔ پھر اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102، اس کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اسی طرح سورۃ یاسین، سورۃ دخان اور سورۃ جن، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہیں۔ اگر یہ معاملہ بہتر ہو جائے تو الحمدللہ، اگر شدت پڑ جاتی ہے تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ پھر کسی شرعی معالج سے رابطہ کیا جائے تاکہ وہ آپ کی مزید بیماری کی تشخیص کرے اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کا علاج کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔